عرش اعظم ایران کے صوبہ فارس میں تخت سلیمان کے تاریخی کھنڈر میں واقع ہے۔ ہخامنشی سلطنت کا آخری حکمران دارا سوم تھا جسے الیگزینڈر دی گریٹ نے شکست دی۔ سلطنت اشکنیان چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو 226 عیسوی سے 650 عیسوی تک قائم رہی، جبکہ آتش پرستی ریاستی مذہب تھا۔ یاد رہے آپ تھائی لینڈ دبئی کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں۔ آپ تہران میں جائیں، بلند و بالا بلڈنگز، لگژری مال، کشادہ ترین روڈز اور سب سے بڑھ کر صفائی کا معیار کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں۔ یاد رہے ایران کے لوگ انتہائی خوش اخلاق، مہمان نواز اور سیاحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں۔ ایران کا ہزاروں سال پرانا اے سی یعنی باد گیر یہ ٹھنڈی ہوا کو کھینچ کر عمارت کے نیچے لے جاتا ہے، جس سے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ جب ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس گرم آب و ہوا میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے یہ تکنیک کیوں کر ایجاد کر لی تھی۔ ملک کا موجودہ آئین 1989 کے انقلاب کے بعد منظور کیا گیا تھا، جس کے مطابق مجموعی اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ آج کل آیت اللہ علی خمینی سپریم لیڈر ہیں۔ حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ مرتبہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا۔ ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی ہیں۔ 290 منتخب اراکین کی پارلیمنٹ بھی ہے۔ مسیحیوں، زرتشتوں اور یہودیوں کے اپنے اپنے نمائندے موجود ہیں۔ ایران کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر یعنی 6,36,372 مربع میل ہے۔ رقبہ کے اعتبار سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ملک میں بہترین عالمی معیار کا ٹریفک کا نظام موجود ہے۔ ایران میں 15 ایئر لائن اور 230 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں اور ملک میں سالانہ 1,70,00,000 کے قریب افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ اندرون ملک بائی ایئر سفر انتہائی سستا ہے۔ تہران سے اصفہان کا فاصلہ 340 کلومیٹر ہے۔ اس کا ایئر ٹکٹ آپ کو 3,000 سے 8,000 روپے تک آسانی سے مل جاتا ہے۔ چھوٹے شہروں میں پرانے جہازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس کی ریپو اتنی اچھی نہیں بنسبت ٹرین اور بائی روڈز کے۔ اگر ٹائم کم ہو تو آپ کم پیسوں میں بائی ایئر سفر کر سکتے ہیں۔ ایران میں افیشل اور نان افیشل 319 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 140 پر رن وے کی بھی سہولت موجود ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ امام خمینی تہران میں ہے۔ پورا ملک بائی ایئر، بائی ٹرین اور بائی روڈ کنیکٹ ہے۔ یاد رہے لگژری بسز اور ٹرین پورے ملک میں چلتی ہیں اور کرایہ انتہائی کم ہے۔ ایران میں اوبر یا کریم ٹیکسی ایپ کا کوئی وجود نہیں، اس لیے جہاں آپ نے جانا ہو آپ کو اس جگہ کا نام فارسی زبان میں یاد کرنا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قیمت طے کر لیں۔ کرایہ 100 سے 150 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، گنتی کے یہ چند الفاظ ضرور یاد کر لیں کیونکہ وہاں انہیں انگلش نہیں آتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ایسا کرنے سے آپ کو 200 کی چیز 100 روپے میں مل جائے گی، اور یہ الفاظ یاد کر لیں، آپ کو کافی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سلام، خوبئی یعنی آپ کا کیا حال ہے؟ خوبان یا من خوبن، میں ٹھیک ہوں۔ ہاؤ مچ کی جگہ ہزینہ چست یا چیغد یعنی اس کی قیمت کیا ہے؟ راست دائیں کو، چاپ بائیں کو۔ زیادہ تر چیزوں پر ان کی قیمت فارسی زبان میں لکھی ہوتی ہے۔ تبریز کے مضافات میں خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر شہد کی مکھی کے گھروں کے جیسے ہیں۔ یہ پہلے آتش فشاں تھا لیکن انسانی مداخلت کی وجہ سے آج اس کی شکل بدل چکی ہے۔ ان گھروں کی اندرونی فضا قدرتی طور پر سردیوں کے موسم میں گرم اور گرمیوں کے موسم میں سرد رہتی ہے۔ ایران میں حقہ ٹریڈیشنل ایٹم ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ بچے بوڑھے بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ ایرانی کارپٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ مشہد سٹی یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی یہیں ہے۔ ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ یہیں ہے۔ یہ 5,98,657 مربع میٹر پر محیط ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس میں آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، سیمینار سینٹر اور جامعہ رضوی شامل ہیں۔ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا مختلف ہو۔ آپ نے کبھی حلیم میں میٹھا ڈال کر کھایا ہے؟ بڑی بڑی روٹیاں، دلکش نان اور ابلے چاول۔
ہر جگہ ملتے ہیں اور ایرانی صبح دوپہر شام چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور تمام کھانے بہت زیادہ سستے ہیں۔